بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 3 ہفتوں سے تکبر کے بارے میں بیان چل رہا تھا۔ تکبر کی سزا کیا ہے، تکبر کی حقیقت کیا ہے، تکبر کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل بیان کرنے کے بعد میں آج تکبر کے علاج کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ تکبر کس طریقے پر ختم ہو سکتا ہے، تکبر کا قرآنی علاج کیا ہے۔ تو تکبر کا بس ایک ہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا علاج نہیں ہے۔ وہ علاج یہ ہے کہ اپنا مزاج، انا والا مزاج سے ہٹ کر لا حول ولا قوت والا مزاج بنانا۔ قرآن اور حدیث کے گہرے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مزاج کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو انا والا مزاج اور ایک لا حول ولا قوت والا مزاج۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ انا والا مزاج کو ختم کرنا ہے اور اس کی جگہ لا حول ولا قوت والا مزاج کو اپنانا ہے۔ انا والا مزاج کسے کہتے ہیں؟ انا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی میں کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ بھی کام کرے، چاہے وہ دین کا کرے یا دنیا کا کرے، کاروبار کرے یا سیاست کرے، اس کو اپنی محنت، اپنی تدبیر، اپنے وسائل کا نتیجہ سمجھے۔ کسی بھی کام کو انسان اپنی محنت، اپنے وسائل اور اپنی تدبیر کا نتیجہ سمجھے گا تو بار بار اس کے زبان سے یہ الفاظ آئیں گے کہ میں کما کر کھلا رہا ہوں، میں نے مکان بنایا ہے، میں نے اپنی تدبیر سے کاروبار کے اندر ترقی کی۔ کسی بھی کام کو وہ اپنی محنت کا نتیجہ سمجھے گا تو بار بار اپنی طرف منسوب کرے گا۔ کسی بھی کام کو اپنی طرف منسوب کرنا، اس کا نام ہے انا والا مزاج۔ اور اسلامی مزاج کیا ہے؟ وہ مصنون دعاؤں سے معلوم ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی کیفیات کا لفظوں میں اظہار ہے کہ آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کو آپ لفظوں میں بیان کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میں پیغمبر یہ الفاظ بولتے تھے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا واروانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا اور ٹھکانہ دیا اور مجھے مسلمان بنایا۔ کھانا انسان کھاتا ہے، پانی انسان پیتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ انسان بنتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چاروں کاموں کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اللہ نے مجھے کھلایا، اللہ نے مجھے پلایا اور اللہ نے مجھے مسلمان بنایا۔ اس میں کہیں بھی میں کا لفظ نہیں آیا، میں نے کھایا، میں نے پیا، میں مسلمان بن گیا۔ تو معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاج آنا سے بہت زیادہ دور تھا، اللہ کی طرف نسبت کری۔ اسی طریقے پر صبح اٹھنے کے بعد میں جو دعا پیغمبر پڑھتے تھے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سو کر اٹھایا، یعنی میں خود نے اٹھا، خدا نے اٹھایا۔ اسی طریقے پر بیت الخلاء سے نکلتے وقت: الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا۔ لیٹنگ گندگی ہوتی ہے تو یہ میں نے خود دور نہیں کی، خدا نے دور کر دیا۔ خدا کی طرف نسبت کری، اپنی طرف نسبت نہیں کری۔ ان دعاؤں سے اسلامی مزاج معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی مزاج انا والا مزاج نہیں ہے۔ انا والا مزاج جو ہے یہ
ابلیس والا مزاج ہے، فرعون والا مزاج ہے، قارون والا مزاج ہے۔ اس کائنات کے اندر سب سے پہلا بولنے والے جو ذات تھی وہ ابلیس تھی۔ انا کا لفظ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر ابلیس نے بولا۔ تو اگر آنا والا مزاج بناتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ ہم ابلیس کے نقش قدم پر ہیں۔ ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، اللہ تعالیٰ نے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انا کا لفظ بولا کہ میں بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ وہ بہتر اس نے اس لیے کہا تھا کہ اس نے روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس پر عبادت نہ کی ہو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے زیادہ قابل ہوں، میری کارکردگی تو سب کے سامنے ہے، آدم کا کوئی کارنامہ سامنے بھی نہیں آیا، میں بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ اتنا ناگوار گزرا کہ اس سے بحث مباحثہ بھی نہیں کیا۔ بولا اللہ تعالیٰ کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ اگر چند سوالات اس سے کر لیتے تو جواب نہیں دیتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ اتنا ناپسند ہے کہ اس کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور جواب بھی نہیں دیا، اور یہ کہا کہ فخرج فإنک رجیم، نکل جا، آج سے تو مردود ہو گیا۔ آنا کا لفظ کہتے ہی کہ میں بہتر ہوں، یعنی ٹھیک ہے تو بہتر تھا لیکن بہترائی کس نے رکھی؟ اگر یہ سوال کرتا تو وہ آنا کا لفظ نہ بولتا۔ اس طریقے پر دوسری طرف دیکھیے اسلامی مزاج، پیغمبرانہ مزاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ جچاؤ دار ہیں، مناسب اعضاء اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے۔ آپ کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اتنے خوبصورت تھے، اور جب آئینے کے اوپر نظر پڑتی تھی، آپ اپنا چہرہ آئینے کے اندر دیکھتے تھے تو اس وقت جو آپ کی دلی کیفیت ہوتی تھی وہ لفظوں میں اس طریقے پر بیان کی جاتی ہے۔ پیغمبر اس انداز سے کہتے تھے کہ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ آپ نے میرا چہرہ بہت خوبصورت بنایا، میرا اخلاق بھی خوبصورت بنا دیجیے۔ آئینے کے اندر چہرہ دیکھ کر انا کا لفظ نے کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت جچاؤ دار ہوں، جیسا کہ آج کل ہم کہتے ہیں، اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اسلامی مزاج کہ کوئی بھی کام کرے اس کی نسبت خدا کی طرف کرے، اپنی طرف اگر وہ کر رہا ہے تو وہ انا والا مزاج کہلایا جائے گا۔ انا کا لفظ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ یہ تو ابلیس کی مثال تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان دیا ہے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ ایک آیت شریفہ کے اندر فرمایا کہ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ کتاب یعنی قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ بھی مخلص تھے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے رسول تھے۔ قرآن کے اندر مخلص کا لفظ آیا ہے، لام پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور لام پر کسرہ بھی۔ مخلص پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے بلا شبہ وہ گناہوں سے پاک و صاف تھے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور لام کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے تو کہا جائے گا کہ مخلص تھے۔ اخلاص تو تمام پیغمبروں کے اندر ہوتا ہے، کوئی پیغمبر اخلاص سے خالی نہیں ہوتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ اخلاص بہت ہی زیادہ تھا۔ اور اخلاص کا اندازہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کو نبوت دی گئی ہو اس نے یہ کہا ہو کہ الہ العالمین میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، اور یا میری نبوت کے اندر دوسروں کو آپ شریک کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے کہ جب نبوت پیش کی گئی
تو ان کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ اپنی کمیاں بیان کری، الہ العالمین میرا سینہ تنگ ہے، میں صاف نہیں بول پاتا، فرعون کے سامنے کس طریقے پر صاف بولوں گا، میرے جو بڑے بھائی ہیں حضرت ہارون ہوا افصح منی، وہ مجھ سے بہت بہترین طریقے سے بولتے ہیں، صاف بولتے ہیں، تو بجائے مجھے منتخب کرنے کے حضرت ہارون کو بھیج دیجیے، وہ بہترین بولتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے اندر بولنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون شاندار بولتا ہے کون نہیں بولتا، اخلاص کی قدر ہے، چاہے وہ بولنا نہ جانتا ہو، ہم تمہارے اندر یہ وصف پاتے ہیں، تم مخلص ہو، اس لیے تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا آخر میں کہ کم سے کم میری نبوت کے اندر انہیں شریک کر دیجیے، انہیں بھی نبی بنا دیجیے، وہ میرے معاون اور مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور مددگار کے طور پر حضرت ہارون کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نبوت عطا کریں یا ولایت عطا کریں، ہے کسی انسان کے اندر ہمت کہ دوسرے انسان کا نام لے سکے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے پر آپ مجھے ولی بنا رہے ہیں تو فلاں آدمی کو بھی اس میں سے کچھ حصہ دے دیں، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش کری، تو یہ ان کے اخلاص کی مثال تھی۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نظر میں بہت ہی باعزت تھے۔ ایک ہے انسان کہے کہ میں اللہ کی نظر میں باعزت ہوں، ایک خدا خود کہے کہ میرے نظر میں موسیٰ باعزت ہے، بلند مقام رکھتے ہیں۔ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، تو پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ وہ گناہوں سے پاک صاف تھے، دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت تھے، مکرم تھے۔ تو یہ مرتبہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی انا نکل گیا تھا، اگرچہ آپ کا مزاج انا والا نہیں تھا لیکن لفظوں میں نکل گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ اتنا ناپسند ہے کہ اگر صورتاً بھی نکل جائے تو اللہ تعالیٰ ناراضگی ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ناراضگی ظاہر کرے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، سامعین میں سے ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انا، میں ہوں۔ اور یہ بالکل سچا جواب تھا، کیونکہ جس زمانے کے اندر پیغمبر ہوتا ہے اس زمانے میں پیغمبر سے زیادہ شریعت کو جاننے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس کے اندر انا کا لفظ آ چکا تھا، چاہے وہ صورتاً ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ناگواری کا اظہار کیا اور اصلاح کرنے کی کوشش کری اور کہا کہ یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں زیادہ جانتا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ کون بڑا عالم ہے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے علم میں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ کی زبان سے انا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے ناگواری ظاہر کری اور کہا کہ تم نے یہ کیسے لفظ بول دیا، انا کا لفظ کیسے بولا، تم سے بھی زیادہ جاننے والا۔ ہمارا ایک بندہ جو مجمع بحرین کے اندر رہتا ہے، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ رہتا ہے، وہ تم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں، مزاج میں دور دور تک کبر نہیں تھا اور نہ تصور کر سکتے تھے، لیکن چونکہ ظاہر میں یہ لفظ نکل چکا تھا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی ناپسند ہوئی، اور اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو حضرت خضر کے یہاں بھیجا تاکہ عملی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، یہ اپنی طرف منسوب کرنا یہ غلط ہے۔ تو انا کا لفظ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے۔ انا
والا مزاج جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، اور اس کا الٹا جو دوسرا مزاج ہوتا ہے لا حول ولا قوت والا، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، اور بلکہ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جنت میں جانے والا راستہ ہے یہ، اگر کوئی یہ مزاج بنا لے۔ تو سب سے پہلے اس کائنات کے اندر انا کی ابتدا یہ شیطان نے کی تھی، پھر اس کے بعد میں فرعون نے یہ لفظ بولا، انا کا لفظ، انا ربکم الاعلی، اور پھر اس کے بعد میں قارون نے بولا یہ لفظ۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، بے پناہ دولت تھی اس کے پاس۔ حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل کیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو تم بھی لوگوں پر فضل کرو، لوگوں پر احسان کرو، لوگوں کو مال و دولت میں سے دو۔ تو اس نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ انما اوتیتہ علی علم، میں نے جو یہ مال و دولت کمائی ہے یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمائی، اپنی تدبیر سے کمائی، اپنی محنت سے کمائی، میں اس میں سے کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اس مال و دولت کو اس نے اپنی طرف منسوب کر دیا کہ یہ میں نے کمائی، یہ آنا والا مزاج۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس لفظ سے، اس مزاج سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن میں سزا کا بیان ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کے مکان سمیت، اس کی زمین جائیداد سمیت، اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا، زمین کے اندر وہ دھستا رہا۔ تو اس انا والے مزاج کا یہ نتیجہ نکلا۔ تو تکبر کا علاج ایک ہی ہے کہ آنا والے مزاج کو ختم کرنا ہے۔ یہ آنا والا مزاج ابلیس کا مزاج ہے، فرعون کا مزاج ہے، اور قارون کا مزاج ہے۔ اور لا حول ولا قوت والا جو ہے یہ قرآنی مزاج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسلام نے اسی کا حکم دیا۔ تو اگر ہمیں اپنے اندر سے کبر ختم کرنا ہے، بڑائی کو ختم کرنا ہے، تو ہمیں اس مزاج کو مکمل طریقے پر ختم کر دینا ہے، اور اس کی جگہ ہمیں لا حول ولا قوت والا مزاج جو ہے اس کو اپنانا ہے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ اور تفصیل بیان کی جائے گی کہ آنا والا مزاج جو ہے اللہ تعالیٰ کو کس لیے ناپسند ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔